فضل الرحمان نے کے پی میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی. کہا خواہش ہے صوبے میں تبدیلی آئے لیکن پی ٹی آئی اکثریت میں ہے, بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کے پی میں تبدیلی آئے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ابھی کوئی مشورہ نہیں ہوا, پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے. مولانا نے کہا یہ بھتے دینے والی صوبائی حکومت ہے, مسلح لوگوں کو ماہانہ بھتے دیتی ہے, بھتہ دیے بغیر وزراء ڈی آئی خان نہیں جا سکتے. فضل الرحمان نے کہا تحریکیں صرف رہائی کے لیے نہیں بلکہ عظیم مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے رہنما قافلے کی صورت میں اسلام آباد سے لاہور کی جانب رواں دواں. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے تحریک کا آغاز ہو چکا لیکن لاہور میں کوئی جلسہ نہیں, صرف ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. پنجاب میں ہمارے 26 اراکین کو معطل کیا گیا, پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا بانی کے بیٹے الیکشن لڑنے نہیں اپنے والد کو ملنے آ رہے ہیں. حکومت گھبراہٹ کا شکار ہو چکی ہے, گرفتاریاں ہماری تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی, صرف امن محبت رواداری کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. ہمارا مقصد انتشار نہیں محض اظہار یکجہتی ہے. پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے, پی ٹی آئی نے روڑے اٹکانی تو سختی سے نمٹیں گے. وفاقی وزیر حسن اقبال کہتے ہیں لوگ دھرنے اور منفی سیاست سے تنگ آ چکے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا تحریک میں جھونکنے کے لیے خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں. پنجاب نے پہلے بھی جواب نہیں دیا, اب بھی نہیں دینا. پنجاب میں پاکستان کی پہلی رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس قائم, 3000 اہلکاروں نے تربیت مکمل کر لی. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوانوں نے مشتعل مظاہرین کو کنٹرول کرنے کا عملی مظاہرہ کیا. رائٹ مینجمنٹ فورس کو ہجوم کنٹرول کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی. مریم نواز کا کہنا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے. اسکواڈ کے قیام سے املاک کو پہنچنے والے نقصان کو روکا جا سکے گا. مشتعل ہجوم کو بحفاظت کنٹرول کرنے سے حالات کو خراب ہونے سے بچانا ممکن ہوگا. ایٹمی پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے, جہریت کے لیے نہیں. پاک بھارت کشیدگی میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں تھا, اللہ کے کرم سے کبھی نہیں ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب. کہا ایف بی آر سے بدعنوان عناصر کو نکال دیا, ایسے فیصلے کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کو گھر بھیجا. ایف بی آر میں چیئرمین سے لے کر تمام قیادت تک قابل بہترین لوگوں کو لایا. ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کامیابی کی سند بن چکی ہے. بھارت کی آبی جا رہی ہے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی. پاکستان کا فیصلہ کن اور بر وقت رد عمل دینے کا اندیا. فالس فلیگ کی آڑ لے کر سنتاس معاہدے کو معطل کرنا مقصود تھا. سنتاس معاہدے کی معطلی کے باعث خطے میں شدید بحران کا خدشہ. پاکستان اپنے حصے کے پانی کی بندش کو جنگی اقدام قرار دے چکا ہے. عالمی عدالت کہہ چکی سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں ہو سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد کا دورہ. آزاد جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست. شرکا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا بھی اہتمام کیا گیا. حاضرین کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک تھی اور ہمیشہ رہے گی. پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا انوکھا اظہار کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا. شرکا آزاد جموں کشمیر نے بھارتی جہریت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. پندرہ سے زائد سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 5,900 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب 18 کروڑ روپے تک پہنچ گیا. پینشن کی مد میں واجبات بھی 1,700 ارب روپے ہو گئے. زیر گردش قرضے 4,900 ارب روپے تک پہنچ گئے. گردشی قرض میں بجلی کے شعبے کا حصہ 2,400 ارب روپے ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا مجموعی خسارہ 43 ارب 57 کروڑ روپے ہو گیا.
190 मिलियन पाउंड मुंतकली के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार, जराए का कहना है। मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत किए। रकम मखसूस अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया गया। शहजाद अकबर की बदनीयती के बायस 190 मिलियन पाउंड रियासत के बजाय किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत की गई है। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा, जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से ऑपोजिशन के खिलाफ रेफरेंसेस वापस ले लिए जाएंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मजीद 5 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज 2 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 24 में से 19 शिकायत को दाखिल दफ्तर करने का फैसला, 5 को फिलवक्त मुअख्खर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स 2025 के मुजव्वजा मुस्तवदे की मंजूरी दी गई। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने शिरकत की। पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमा अलीमा खानम की मुदाखलत से नाराज। सेनेट में सानिया निश्तर की छोड़ी गई निशिस्त के लिए सर्द जंग। जराए का कहना है बानी पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को कागजात जमा कराने की हिदायत की। अलीमा खानम की जानिब से मुखालिफत। अलीमा खानम की परवेज खटक की करीबी रिश्तेदार साजिदा जुल्फकार और पार्टी छोड़ने वाले फिदा मोहम्मद के रिश्तेदार को टिकट दिलवाने की कोशिशें। कुछ रहनुमाओं ने सुमेरा शम्स और मोमना बासित के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पीटीआई की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, जेयूआई और पीपल्स पार्टी की 1 खातून ने कागजात जमा कराए। लाहौर किला के शाहदरा में गाड़ी से नौजवान को कुचलने वाले कम उम्र ड्राइवर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने हाशिर उमर की मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा 4 रोज में किसी किस्म की पेशरफ नजर नहीं आती। महज उम्र के तयन और शरीक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। अंदरूनी गलियां मुतालिका टाउन्स की जिम्मेदारी हैं। नाअहल टाउन चेयरमैन की वजह से अंदरूनी गलियों में भी काम करेंगे। लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 2 टाउन्स हमारे और 1 पीटीआई का है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4.25 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। कराची में मलीर हॉल्ट रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल सड़क पर सीवरेज का पानी कई महीनों से जमा। गटर उबलने पर मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद जाने वाली सड़क तबाह हो गई। तबाहाल सड़क पर पीपल्स बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसों का चला मुहाल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी सफर इम्तिहान बन गया। टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर कॉर्पोरेशन पर डाल दिया। वाटर कॉर्पोरेशन ने भी हाथ उठा लिए। डीजीएफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई के लिए नए एसओपीज जारी कर दिए। एफआईए का कहना है एफआईआर दर्ज करने से पहले ठोस शवाहिद और बुनियादी जुर्म का हवाला लाजमी करार दिया गया है। इसके बगैर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी आला सतह से ली जाएगी। तमाम केसेस की 24 घंटे मॉनिटरिंग एफआईए हेडक्वार्टर्स में की जाएगी। तहकीकात में ताखीर पर मुताल्लिका अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी।
جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ڈی ایس پی پشاور کے نجی اسپتال میں دم توڑ گئے. شہید ڈی ایس پی رقمین خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی. آئی جی کے پی سی جی پی او کی شرکت. آئی جی نے کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے پولیس فورس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. دہشت گردی کا واقعہ 3 جولائی کو جنوبی وزیرستان لور میں پیش آیا تھا. کراچی میں فریئر ہال سے جنگ عظیم کی یادگار اور نایاب شیلڈ کی چوری. ڈیپٹی ڈائریکٹر کے ایم سی محکمہ پاک کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مدعی نے کہا محرم کی تعطیلات کے دوران دفتر بند تھا. چھٹیوں کے بعد کھولا تو جنگ عظیم کی یادگار اور نایاب 5 شیلڈز، کیبل، کاپر، ڈی وی ڈی پلیئر، ایک سپیکر اور دیگر اشیاء غائب تھی. ایئر انڈیا کے طیارے کو حادثہ انجن کو فیول سپلائی بند ہونے کے باعث پیش آیا. احمد آباد طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری. ایک پائلٹ نے دوسرے سے پوچھا اس نے ایندھن کی سپلائی کیوں معطل کی. دوسرے پائلٹ نے جواب دیا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہ ہی کسی پائلٹ نے حادثے سے پہلے میڈیا کی کال دی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ انجن کو ایندھن سپلائی منقطع ہوتے ہی طیارے کے انجنز کی اڑان بھرنے کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو گئی اور طیارہ تیزی سے نیچے آ کر عمارت سے ٹکرا گیا. امریکہ کی وفاقی اپیل کورٹ نے 9/11 کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سے رعایتی معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے حکومت کو 9/11 کے مبینہ منصوبہ ساز سے اعتراف جرم کا معاہدہ کرنے سے روک دیا. خالد شیخ محمد اور دیگر 2 ملزمان نے امریکی حکومت سے معاہدے کے تحت اپنے اوپر عائد الزامات کا اعتراف کرنے پر اتفاق کیا تھا. معاہدے کے باعث شاید یہ مبینہ ماسٹر مائنڈ سزائے موت سے بچ جاتے اور اس کے بجائے انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی. قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ معمولی نہیں تھا. ایران امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملہ ممکن ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں. امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل مذاکرات کے دوران ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی. غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو 103 دن ہو گئے. قابض فورسز نے خوراک، دوا اور ایندھن کی ترسیل مکمل بند کر رکھی ہے. 6.5 لاکھ بچے شدید فاقہ کشی کے خطرے سے دوچار ہیں. فلسطینی حکام کا کہنا ہے عالمی برادری کی خاموشی اس ظلم کو مزید سنگین بنا رہی ہے. گزشتہ 3 روز میں درجنوں افراد بھوک اور دواؤں کی کمی کے باعث شہید ہو چکے. اب تک 67 بچے بھوک سے دم توڑ چکے ہیں. 12 لاکھ سے زائد افراد کو شدید بھوک کا سامنا ہے. غزہ میں قائم اسرائیلی امریکی مشترکہ امدادی مراکز موت کے پھندے بن چکے. اب تک امداد کی متلاشی 800 کے قریب فلسطینی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں. صہیونی فوج کے رفح میں امدادی مرکز پر حملے میں 30 فلسطینی شہید کر دیے. 24 گھنٹے میں 11 امدادی رضاکاروں سمیت مزید 60 افراد شہید ہوئے. چین کے جنوبی صوبے فوجیان میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. چند گھنٹوں کے دوران 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ. طوفانی ہواؤں نے درخت اکھاڑ دیے. شدید موسمی حالات سے کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے پہلے میچ میں کوریا کو 3-0 سے شکست دے دی. قومی ٹیم کی جیت کا سکور 25-16، 25-19 اور 25-8 رہا. پاکستان کا دوسرا مقابلہ کل سعودی عرب سے ہوگا. بننا تھا وکٹ کیپر، بن گئے بالر اور ایسے بنے کہ بن گئے خطرے کی علامت. آسٹریلیا کے مچل سٹارک آج سے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا 100واں ٹیسٹ کھیلیں گے. سٹارک یہ اعزاز پانے والے آسٹریلیا کے صرف دوسرے فاسٹ بالر بنیں گے.